جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب ہلے کہ کل ایمان بنے گا نیا پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنے گا نیا پاکستان، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ملتان کے شہریوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گرمی کے باوجود اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ۔ میں آج صرف ایک بائی الیکشن کے لیے جلسہ کرنے نہیں آیا، عبدالجبار کے لیے صرف ان کے الیکشن کے لیے جلسہ کرنے نہیں آیا۔ میں آپ سب کو یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ یہ مقابلہ ہے دو سوچوں کا، دو نظریوں کا۔ ایک نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیا پاکستان، اور دوسری طرف جو ابھی شاہ محمود قریشی نے آپ کو کہا کہ 1970 سے باریاں لے رہے ہیں دو جماعتیں، باریاں لیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، قوم پیچھے جا رہی ہے، قوم غریب ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ باریاں لے رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بڑھ رہے ہیں، جائیدادیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلے ان کی بڑھ رہی تھی، اب ان کے بچوں کی۔ تو میرے ملتان کے شہریوں، یہ دو سوچ کا مقابلہ ہے۔ ایک وہی سوچ جو سیاست میں آتی ہے ذاتی مفادات کے لیے، جو سیاست میں وعدے کرتے ہیں آپ سے اور صرف مقصد ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے پیسہ بنائیں۔ 20 سال پہلے جن کے پاس باہر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھے، جائیدادیں نہیں تھیں، آج اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، اور پاکستان سارے برِ صغیر میں پیچھے رہ رہا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ انسانوں کے اوپر جو خرچہ کرنا چاہیے تھا جس ملک پہ، جو 50 سال پہلے برِ صغیر میں سارے ممالک سے آگے تھا، آج ہیومن ڈیولپمنٹ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ ہم سب سے کم خرچہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، ان کی صحت پہ، ان کے علاج پہ، ان کو انصاف دینے پہ۔ تو قومیں تو یہ میٹرو بسیں اور اوور پاسز اور انڈر پاسز اور موٹر وے بنانے کے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی۔ قوم تب آگے بڑھتی ہے جب اس قوم کے لوگوں کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو سوچ ہیں وہ کیا ہے؟ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس پہ انسانوں کی قدر ہو، جس میں انسانوں کی عزت ہو، جس میں تعلیم کے اوپر سب سے پیسہ زیادہ خرچ کیا جائے، جس میں لوگوں کے روزگار کی فکر ہو، جس میں کسانوں کی محنت کشوں کی قدر کی جائے۔ تو میں آج آپ کے سامنے ملتان کے لوگوں، میں آپ کے سامنے پھر سے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں جو دھرنے میں بار بار کنٹینر میں آپ کو میں ایک بات یاد کراتا رہا کہ جب تک لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جب تک لوگ اپنے حقوق کے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے حقوق نہیں ملتے۔
کنٹینر پہ میں آپ کو بار بار کہتا رہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب بھی آپ سے کوئی ظلم اور ناانصافی ہو، پاکستانیوں، ملتان کے شہریوں، اپنے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوں. 2 مہینے سے میرے گھر کے باہر پختونخوا کے لوگ دھرنا دے رہے ہیں. کوئی ٹیچر تھے، کوئی صحت کے محکمے سے لوگ تھے. 2 مہینے انہوں نے میرے گھر کے باہر دھرنا دیا، اور 2 مہینے کے بعد پختونخوا کی حکومت اور ان لوگوں کے بیچ میں نے ان کو بٹھا کے لوگوں کو انصاف دیا. آج وہ سارے واپس چلے گئے مطمئن. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کے گھر کے باہر کوئی دھرنا دے سکتا ہے؟ کوئی بلاول ہاؤس کے باہر دھرنا دے سکتا ہے؟ نواز شریف کے باہر 2000 پولیس ہے. کسی کی جرت ہے رائیونٹ جانے کی؟ نہیں جا سکتے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ کسی بھی رکشے والے کی، ریڑھی والے کی، چھوٹے کسان کی، کسی مزدور کی، کسی سے ظلم ہو وہ پرائم منسٹر کے گھر کے باہر جا سکے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں. برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو پرائم منسٹر کا گھر ہے، کسی کو بھی جب کسی چیز کے اوپر انہوں نے مظاہرہ کرنا ہو، سمجھے ان کو انصاف نہیں ملا، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جاتے ہیں لوگ. پاکستانیوں، ملتان کے رہنے والوں، آپ بھی یہ سمجھ جائیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا. 21 تاریخ کو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ مذمت کر رہے ہیں کہ جو وعدے کیے تھے نون لیگ نے، کتنے وعدے پورے کیے ہیں؟ کتنی دفعہ آپ سے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں لوڈ شیڈنگ کم کروں گا؟ کتنی دفعہ کہا تھا؟ شہباز شریف مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ بار بار شہباز شریف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میں 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ کم کروں گا؟ لوڈ شیڈنگ کم ہوئی؟ مجھے لوڈ شیڈنگ تو چھوڑیں، کیا بجلی کی قیمت دگنی نہیں ہوئی؟ تو جب نہ لوڈ شیڈنگ کم ہوئی، مجھے یہ بتائیں کیا جرم کم ہوئے؟ کیا پولیس بہتر ہوئی؟ کیا سکول بہتر ہوئے؟ دانش سکول چل رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھیں دانش سکول کا کیا حال ہے. کیا ہسپتالوں میں بہتر علاج ہو رہا ہے؟ کیا سوریج سسٹم ٹھیک ہے؟ کیا صاف پینے کا پانی مل رہا ہے؟ لیکن تحفہ کیا مل رہا ہے ملتان کے لوگوں کو؟ 60 ارب روپے کی میٹرو بن رہی ہے. اچھی بڑی سڑکوں، بہترین سڑک کو توڑ کے میٹرو بننے لگی ہے. کیا آپ کو میٹرو کی ضرورت تھی یا بہتر ہسپتالوں کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو یاد رکھیں، پاکستان وہ ملک ہے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. ملکوں کی اتنی آبادی نہیں ہوتی جتنے ہمارے بچے اسکولوں کے باہر ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جدھر 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. وہ ملک ہے ہر 20 منٹ پہ ایک عورت بیچاری مرتی ہے ڈلیوری پہ. یہ وہ ملک ہے جدھر 40% ہمارے آبادی اپنا پورے قد پہ نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ان کو خوراک نہیں صحیح ملتی. تو کیا یہ 60 ارب کی میٹرو کی ضرورت تھی ملتان کو؟ یہ پیسہ کسانوں کو دیتے. وہ بیچارے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا ان کو بوریاں مل رہی ہیں جو گندم کی کٹائی ہوئی ہے؟
कितनों को बोरियां मिल रही हैं? तो उससे पहले भुट्टी की कीमत मिली नहीं मिली? यही पैसा किसानों पे लगा देते, ये अस्पताल ठीक करने पे लगा देते, और सबसे ज्यादा अगर ये तालीम पे लगा देते तो इससे कितना और आपको फायदा था। लेकिन कमीशन नहीं मिलनी थी जो मेट्रो पे मिलनी है, पैसा नहीं बनना था जो मेट्रो से बनना है। इस्लामाबाद को तबाह कर दिया है, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया है, सारा खोद दिया है, पिंडी को तबाह कर दिया, दुकानदारों को तबाह कर दिया। मेट्रो बना के पिंडी के अस्पतालों में एक खबर पड़ी थी, बच्चे को चूहे ने काट के मार दिया। 4 लोग एक बिस्तर में पड़े हुए हैं अस्पतालों में, लेकिन वो मेट्रो बन रही है। और फिर से मैं आपको याद कराऊं, कितना बड़ा जुल्म है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तो मैं इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि आपने अपनी वोट से हुकूमत को, ये नून लीग को बताना है, नून लीग को आपने बताना है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, और अपनी वोट से आपने बताना है कि हम नून लीग को जिस तरह भी वो इलेक्शन जीती थी, इस इलेक्शन में हमने जीतने नहीं देना। मुल्तान के लोगों, हाथ खड़ा करके बताओ 21 के लिए तैयार हो? और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये निजाम हम ठीक कर सकते हैं। पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इस महीने के आखिर में बल्दियाती इलेक्शन है। पख्तूनख्वा में क्या होगा ये सुने जरा। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड मिलेगा। चीफ मिनिस्टर नहीं फैसला करेगा कि पैसा किधर खर्च करना है, सीधा पैसा जिलों में जाएगा, जिले के लोग फैसला करेंगे कि हमने पैसा किधर खर्च करना है। मुल्तान अगर पेशावर है तो पेशावर के लोग फैसला करेंगे कि उनको मेट्रो चाहिए या उन्होंने अपना सीवरेज सिस्टम ठीक करना है, साफ पीने का पानी लेना है, तालीम पे लगाना है, ये पेशावर के लोग फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं करेगा, हर जिला फैसला करेगा कि उन्होंने जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है वो फैसला करेंगे हमने पैसा किधर खर्च करना है। यहां वजीर आला फैसला करता है कि मेट्रो चाहिए मुल्तान को। मुल्तान के लोगों से तो पूछा नहीं कि मुल्तान के लोगों को क्या चाहिए। मुल्तान के फैसले मुल्तान के लोगों को करने चाहिए, लाहौर से नहीं होने चाहिए, मुल्तान से होने चाहिए। और ये है नए पाकिस्तान का निजाम। पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह जो हम निजाम लेके आएंगे, ये 30 तारीख के बाद, बल्दियाती इलेक्शन के बाद, वो सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनेगी। सबसे पहले जिले की जो इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे वो फैसला करेंगे और पैसा डायरेक्टली उनको जाएगा। चीफ मिनिस्टर नहीं फैसला करेगा, जिले के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे वो फैसला करेंगे पैसा किधर खर्च होगा। दूसरा, पुलिस, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। और दूसरा, पुलिस को, और मुझे बड़ा फख्र है कि पख्तूनख्वा की पुलिस आज मिसाली पुलिस बन गई सारे पाकिस्तान में। कराची में हादसा हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर सकती कराची में। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पुलिस को सियासी कर दिया है। सियासी भर्तियां पुलिस में, मेरिट का सिस्टम नहीं है। कोटे मिले हुए हैं आपस में कि तुम इतने पुलिस वाले रखवा लो, फलाना मिनिस्टर इतने पुलिस वाले रखा दे, और पुलिस में भर्तियां करने में पैसे लेते हैं, पैसा बनता है। कैसे पुलिस मुकाबला कर सकती है मुजरिमों का? कराची में जब तक पुलिस
गैर जानिबदार नहीं बनती, मेरिट पे नहीं आती, गैर सियासी नहीं होती, कभी भी पुलिस कभी भी कराची में अमन नहीं आएगा। क्योंकि रेंजर्स का काम नहीं है ये पुलिस का काम है। पख्तूनख्वा में क्योंकि कोई पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं है, एनटीएस इम्तिहान दे के पुलिस में भर्ती होता है, कोई सिफारिश नहीं है। सबसे ज्यादा सारे सूबों में से देख लें, अगर पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया, पख्तूनख्वा में लिया गया, उसका नतीजा वो सूबा जिधर सबसे ज्यादा ये दहशतगर्दी का नुकसान हुआ, पिछले साल के मुकाबले में इस एक साल में 60% जुर्म कम हुए हैं पख्तूनख्वा में। आवाज की सदी मैदान च नहारी खान ने कौम कढ लईए कारां विचों सारी खान ने। आवाज की सदी मैदान च नहारी खान ने कौम कढ लईए कारां विचों सारी खान ने। सारे नच दे सियासी तोते के मारा च मारी खान ने। अजीब होया ना कोई कांदली दा फैसला कचहरियां पे लाली खान ने। अजीब होया ना कोई कांदली दा फैसला कचहरियां पे लाली खान ने। अजीब होया ना कोई कांदली दा फैसला कचहरियां पे लाली खान ने। तो 60% उस सूबे में जिधर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे 5 सालों में। उस सूबे में पिछले एक साल में 60% जुर्म कम हुए हैं, क्योंकि पुलिस में मेरिट है, कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। पंजाब में क्यों जुर्म ऊपर चले गए? क्योंकि पंजाब में पुलिस से गलत काम करवाए जाते हैं। पंजाब की पुलिस में सियासी मुदाखलत है, कोई पुलिस वाला भर्ती नहीं हो सकता जब तक उसकी सिफारिश ना हो। पंजाब के अंदर पुलिस में प्रमोशन नहीं हो सकती जब तक रायविंड से क्लियरेंस ना मिले। पंजाब की पुलिस सियासी कर दी गई है, मेरिट नहीं है। आज मैं जरा ये सुने, आज मैं आईजी पंजाब का बयान अभी सुन रहा था टीवी पे आते हुए। यहां कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कुछ मीडिया के साथ कुछ हुआ। हम अभी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि हुआ क्या। आईजी पंजाब वहां से लाहौर से स्टेटमेंट देता है कि मैं मजम्मत करता हूं, इसकी तहरीक इंसाफ की मजम्मत करता हूं। शर्म करो, शर्म करो आईजी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आईजी साहब, ओ आईजी साहब, आईजी साहब, आप पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं या शरीफों से तनख्वाह ले रहे हैं? कौन पैसा दे रहा है आपको? हम दे रहे हैं, पाकिस्तानी कौम दे रही है। टैक्स के पैसे से आप काम कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आप शरीफों के मुलाजिम बने हुए हैं? इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं है और मैं अभी उस बात पे आने लगा हूं कि जो धांधली की इन्होंने इलेक्शन में, ये 2015 मेरा दिल कह रहा है कि नया पाकिस्तान का साल है और इंशाअल्लाह ये नेकोकारो, जो एसएसपी नेकोकारो जैसे पुलिस वालों को हम ऊपर लेके आएंगे और ये शरीफों के मुलाजमों को पुलिस से बाहर निकालेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान?
اب میں آتا ہوں جو میری قوم, مجھے اتنا فخر ہے اپنی پاکستانی قوم پہ کہ 126 دن کے دھرنے میں جو آپ نے میرا ساتھ دیا, اور دھرنے کے دوران جو میں ملتان آیا تھا اسٹیڈیم میں, زندگی میں نہیں بھول سکتا جو آپ کا جوش اور جذبہ. سارا اسٹیڈیم ہی بھرا تھا, باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو جو آپ سب نے مل کے میرے ساتھ 126 دن دھرنے پہ گزارے, اس کی وجہ سے, اور جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کی شہادتیں ضائع نہیں گئیں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بنی ہے. اور جوڈیشل کمیشن میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں ابھی سے ہی آپ کو مبارک دے رہا ہوں. پاکستانیوں, مبارک ہو آپ کو. سب سے پہلے تو ایک بڑی عجیب چیز نکلی جوڈیشل کمیشن میں. کیا نکلی کہ پتا چلا کہ الیکشن کمیشن نے اضافی بیلٹ پیپر چھاپے. یہ بھی چیز سامنے آ گئی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو چھاپتے ہیں 5%, 4% ایکسٹرا اضافی بیلٹ پیپر. لیکن پاکستانیوں, ایک اور چیز سامنے آئی کہ ایک حلقے میں 100 اضافی بیلٹ پیپر جا رہے ہیں, اور 7 والے حلقے میں جس میں خواجہ سعد رفیق تھے, 1,26,000 بیلٹ پیپر ایکسٹرا جا رہے ہیں. میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو. تو سارے پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3% سے 5% ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں. ایک دم 16% ایک حلقے میں بیلٹ پیپر جا رہے ہیں. وہ کس کا حلقہ تھا؟ میاں صاحب کے داماد کا, کیپٹن صفدر کا حلقے میں 17%, 16% ایکسٹرا بیلٹ پیپر جا رہے ہیں, یعنی کہ 80,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر. تو یہ بڑی مزیدار چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنتی یہ نہیں پتا چلنا تھا. اچھا, نون لیگ کہتی ہے کہ ان حلقوں میں بھی اضافی بیلٹ پیپر زیادہ گئے ہیں جدھر تحریک انصاف جیتی ہے. گئے ہیں, تحریک انصاف جیتی ہے, لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تحریک انصاف آپ کی دھاندلی کے باوجود جیتی ہے. جب آئے گا عمران سب کی جان, یعنی کہ دھاندلی کر کے بھی جیت نہیں سکے. شرم کرو, دھاندلی بھی نہیں کر کے جیت سکے, اور دھاندلی کرنی بھی نہیں آئی صحیح طرح, کیونکہ سارے انکشاف سامنے آ رہے ہیں. اور میں سب سے زیادہ کل کی انتظار کر رہا ہوں. کل کیا ہو رہا ہے؟ کل میرا حلقہ جو اسپیکر صاحب کا بھی حلقہ ہے, میں بڑے ادب سے اسپیکر صاحب کا نام لے رہا ہوں, NS 122. اب کل ٹرائیبیونل میں اس کا کیس جا رہا ہے. بڑی دیر سے میں انتظار, 2 سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے. آخر ٹرائیبیونل میں اب کیس جائے گا, اور پاکستانی تیار ہو جاؤ. یہ بڑا مزیدار کیس ہے. پہلے تو NA 125 کی وکٹ گری, اب مجھے نظر آ رہی ہے NA 122 کی بیچ والی وکٹ. آواز کی صدی میدان چ نہاری خان نے قوم کڈ لئیے تاراں وچوں ساری خان نے. آواز کی
چلی میدان کے نہاری خان نے قوم پت لئی پیروں وچ ساری خان نے سارے نچ کے سیاسی توتے کے مارا ماری خان نے انشاءاللہ عجیب انشاء کل سے جو شروع ہو رہا ہے کہ 22 کا اس میں بڑی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور میں یہ کیوں اب میرے پاکستانیوں پوچھو میرے سے کہ مجھے کیا فرق پڑنا تھا. 4 حلقے مانگے تھے. اگر 4 حلقوں میں یہ 2 سال پہلے نون لیگ ان کی تفتیش کر دیتی تو نہ میں دھرنا دیتا, نہ میں سڑکوں پہ نکلتا, نہ جوڈیشل کمیشن بنتی. میں کیوں کہہ رہا تھا 4 حلقے؟ پرائم منسٹر تو نہیں بن جانا تھا 4 حلقوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور میرے پاکستانیوں یہ غور سے سنو, یہ میں آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیں, جب تک آپ کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی جمہوریت نہیں آئے گی. کبھی حکمران آپ کی خدمت نہیں کریں گے اگر ان کو پتا ہو کہ وہ دھاندلی کر کے جیت سکتے ہیں. کبھی ایک عام آدمی, ایک ریڑھی والا, ایک چھابڑی والا, ایک چھوٹا دکاندار, ایک چھوٹا کسان, ایک رکشہ والا, کبھی بھی ان کی اس معاشرے میں قدر نہیں ہوگی اگر آپ کی ووٹ چوری ہوگی. جب تک آپ کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی, پیسہ آپ پہ یہ حکمران خرچ نہیں کریں گے, میٹرو پہ خرچ کریں گے, کمیشن بنانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے, آپ کے اوپر نہیں خرچ کریں گے. میں یہ 4 حلقوں کے لیے صرف اس لیے کھڑا ہوا تھا, ایم این اے بننے کے لیے تو نہیں. میں تو 3 این اے کے حلقوں سے جیت چکا تھا. میں تو 4 سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا. 2 سیٹوں پہ تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے اپنے حلقوں میں. تیسری سیٹ بھی جیت چکا تھا. میں تو صرف اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ میرے پاکستانیوں کی ووٹ کی اہمیت ہو, قدر ہو, تاکہ میری قوم کی قدر ہو. میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت آئے. یہ بادشاہ جو خاندانی اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں آپ کو غلام بنانے کے لیے, ان کو صرف تب شکست ہم دے سکتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. میں اس لیے 126 دن کا دھرنا دیا تھا کہ کمیشن بنے تاکہ تفتیش ہو, انکشاف ہو کہ اصل میں انہوں نے کیسے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ جو چیزیں سامنے آئیں گی, کم از کم اس جوڈیشل کمیشن کے بعد یہ ہوگا کہ کبھی کسی کی جرت نہیں پڑے گی الیکشن میں دھاندلی کرنے کی. تو ملتان کے شہریوں, 21 تاریخ کو یاد رکھیں, بائی الیکشن نہیں ہے. یہ آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے ان کو, یہ شریفوں کو, کہ ہم آپ کی بادشاہت نہیں قبول کرتے. آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے 2 سال میں, بتائیں کتنے وعدے پورے کیے ہیں. میٹرو تو بن گئی, کمیشنیں مل گئی, لوگوں کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس لیے آپ نے 21 تاریخ کو نکلنا ہے, ایک سوچ کو شکست دینے کے لیے, ایک بادشاہت کی ذہنیت کو شکست دینے کے لیے, اور حقیقی جمہوریت کے لیے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی ووٹ دے کے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے.
کپتان کو ابھی اور بھی وکٹیں گرتی نظر آ رہی ہیں. NA2122 جو کہ اسپیکر کا حلقہ ہے, یہاں بڑی چیزیں سامنے آئیں گی, اسی لیے کہتے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہے. کپتان اس وقت ملتان میں موجود تھے, جلسے سے خطاب کر رہے تھے. مزید خبریں